بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اکثر مریضوں میں یا عام لوگوں میں بلڈ پریشر لو ہونے کی عام سی شکایت پائی جاتی ہے اور اس کی وجہ سے وہ بار بار آئی وی یعنی کہ انجیکشن اور ڈرپس پہ انہیں جانا پڑتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ بلڈ پریشر لو ہونے کی وجوہات کیا ہیں اور ان کا علاج کیسے ممکن ہے۔ لو بلڈ پریشر کا مطلب یہ ہے کہ نارمل بلڈ پریشر سے جب نیچے چلا جائے تو اس کو ہم ہائپوٹینشن یعنی لو بلڈ پریشر کہتے ہیں۔ عمومی طور پہ 120/80 120/80 بلڈ پریشر کو نارمل سمجھا جاتا ہے۔ ایک رینج ہے جس کو ہم 120/40 120 سے 140 اور ڈائسٹولک پریشر 80 to 90 یہ نارمل رینج ہے۔ لیکن ہائپوٹینشن یعنی کہ اس سے اگر کم بلڈ پریشر ہو جائے تو عام حالات میں اگر مریض کو کوئی تکلیف نہیں ہو رہی تو اس کو اگنور کر دینا چاہیے۔ لیکن اگر اس سے پیشنٹ سمپٹومیٹک ہو جائے، مثلاً کہ اس کو لو بلڈ پریشر کی علامات آنا شروع ہو جائے تو اس کی وجہ کو تلاش کرنا چاہیے اور اس کا علاج کرنا چاہیے۔ لو بلڈ پریشر کی کیا وجوہات ہیں، اس کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں سمجھنے کے لیے۔ ایک ایسی پہلے حصے میں ایسی وجوہات آتی ہیں جس کے پیچھے کوئی ایسی خطرناک بیماری نہیں ہوتی اور چند چیزیں بہتر کرنے سے آپ کا بلڈ پریشر واپس اپنی جگہ پہ آ جائے گا اور آپ کی علامات ختم ہو جائیں گی۔ سب سے بڑی وجہ بلڈ پریشر لو ہونے کی ڈی ہائیڈریشن ہے۔ جی، آپ کے جسم میں اگر پانی کی کمی ہے اور کسی وجہ سے جیسے کہ آپ کو الٹی موشن یا کسی وجہ سے آپ کو پانی کی کمی ہو گئی ہے تو آپ کا بلڈ پریشر عمومی طور پہ لو ہو جائے گا۔ اس کی عام سی نشانی یہ ہے کہ اس میں آپ کی نبض تیز چلے گی، پسینہ بہت آیا ہوگا اور آپ کی زبان خشک ہو جائے گی اور سکن ٹرگر مطلب کہ اگر آپ سکن کو ایسے کھینچیں اور یہ بہت سلو واپس جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ڈی ہائیڈریشن ہے۔ تو اس میں آپ اگر جتنا اچھا زیادہ پانی پئیں گے، خود کو ہائیڈریٹ رکھیں گے تو اتنی جلدی آپ کی علامات ختم ہو جائیں گی۔ لو بلڈ پریشر کی دوسری وجہ خون کی کمی یعنی کہ انیمیا کا ہونا ہے۔ عمومی طور پہ ہمارے ہاں خواتین میں جو کہ ریپروڈکٹیو ایج میں ہوتی ہیں، جن کی عمر 15 سال سے 45 سال کے درمیان ہے، ان میں آئرن کی کمی کی وجہ سے خون کی کمی رہتی ہے، جس کی وجہ سے جہاں ان کو بہت زیادہ کمزوری، بھوک کا نہ لگنا، سر میں درد، تھکاوٹ رہتی ہے، وہاں پہ عموماً بلڈ پریشر بھی لو رہتا ہے۔ تو بلڈ سی پی کا ٹیسٹ ضرور کرائیں اور اگر ایچ بی آپ کا کم آئے تو اس کو ٹھیک کریں تو انشاءاللہ آپ کو لو بلڈ پریشر کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ کئی کنڈیشن میں بلڈ ڈونیشن کی وجہ سے کبھی کبھار ہو جاتا ہے، لیکن وہ بہت وقتی طور پہ ہوتا ہے اور عمومی طور پہ مریض کو کوئی فلوئڈ جوس پانی دینے سے وہ بلڈ پریشر کی کمی 1-2 دن میں ختم ہو جاتی ہے۔ لو بلڈ پریشر کی تیسری بڑی وجہ سٹریس، ایموشنل ڈسٹربنس، انزائٹی اور ڈپریشن ہے۔ یہ ایک بہت ہی بڑی وجہ ہے کیونکہ بہت زیادہ سٹریس، فیئر، ڈر لگنا، نیند نہ آنا، تو اس وجہ سے جسم کا سمپیتھیٹک نروس سسٹم بھی ایک طرف اوور ایکٹیو ہوتا ہے، لیکن دوسری طرف پیرا سمپیتھیٹک نروس سسٹم اس کو کاؤنٹر کرنے کی کوشش کرتا ہے، جس کی وجہ سے عموماً مریض کا بلڈ پریشر ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ تو اگر اس طرح کے کوئی علامات پائے جائیں تو اس کا علاج کریں تو انشاءاللہ یہ بھی چیز آپ کی حل ہو جائے گی۔ چوتھی بڑی وجہ اوور میڈیکیشن یعنی کہ دوائیوں کا زیادہ استعمال ہے۔ جیسا کہ پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ بلڈ پریشر یا ہائپر ٹینشن جب لیبل ہو جائے تو وہ دوائی تو ضرور استعمال کرنی ہے، لیکن اس کو لیبل کرنے کے لیے ہائپر ٹینشن یعنی کہ بلڈ پریشر کی ریڈنگ کا زیادہ ہونا 2 سے 3 مرتبہ 2 سے 3 موقعوں پہ بڑا ضروری ہے تاکہ ایک دفعہ کنفرم ہو جائے کہ مریض کو ہائپر ٹینشن ہے، پھر دوائی استعمال کی جائے۔ اکثر ہوتا یہ ہے کہ کسی وجہ سے جب مریض کا بلڈ پریشر بڑھتا ہے تو اس کو بی پی کی دوائی شروع کرتے ہیں، لیکن جب وہ وجہ ختم ہو جاتی ہے جیسے غصہ، ٹینشن، سٹریس، تو وہی دوائی بی پی کی دوائی مریض کا بلڈ پریشر لو کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے اس کو سمٹمز بالکل چینج ہو جاتے ہیں، کمزوری، آنکھوں کے آگے اندھیرا آنا اور اس طرح کی اور بہت سی علامات آ جاتی ہیں۔
لو بلڈ پریشر کے دوسرے حصے میں کی بات کی جائے تو اس میں کچھ ایسی بیماریاں ہیں جس میں جو کہ بلڈ پریشر کے کم ہونے کا باعث بنتی ہیں۔ اگر پیشنٹ کو ہارٹ فیلئر ہے، یعنی کہ کسی مریض کا ہارٹ سلو کام کر رہا ہے اور اس کی ایجیکشن فریکشن کم ہو گئی ہے، تو آہستہ آہستہ اس کا بلڈ پریشر لو رہنا شروع ہو جائے گا، اور ایسی صورت میں بھی ہم بڑے محتاط طریقے سے ان کو ادویات دیتے ہیں، اور ایسی ادویات دیتے ہیں جس سے ان کا بلڈ پریشر آپٹمائز رہے۔ ایک بڑی ریئر سی وجہ ایڈیسن ڈیزیز ہے، چونکہ ہمارے ہاں ٹی بی کا مرض بہت زیادہ پایا جاتا ہے، اور بعض اوقات یہ ٹی بی ہمارے ایڈرینل گلینڈز پہ اثر کرتی ہے، تو مریض کا بلڈ پریشر اس وجہ سے جسم میں الڈوسٹیرون پیدا نہیں ہوتا، تو مریض کا بلڈ پریشر کم رہتا ہے۔ اس کی ڈائگنوسس ذرا ٹرکی سا کام ہے، تو یہ آپ کو اپنے فزیشین سے رجوع کرنا چاہیے، اور وہی اس کے بارے میں آپ کو کچھ ٹیسٹ اور معلومات فراہم کر سکتے ہیں۔ یہ چند بہت خاص سی وجوہات ہیں، اور عموماً بلڈ پریشر لو ہونے کی سب سے بڑی وجہ میرے نزدیک ایک ڈی ہائیڈریشن اور ایموشنل سٹریس ہے۔ اگر اس کو حل کر لیا جائے تو بلڈ پریشر کے لو ہونے کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ اس بارے میں اگر کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔